قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاعجبہ، رواہ مسلم۔ بھائیو، آج ہم آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث کا دوسرا جز، دوسری قسط جو آپ احباب کے سامنے بیان کرنی ہے۔ بھائیو، اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، لوگو مسلمان ہے جو مومن ہے وہ آپس کے اندر بھائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام باہمی اخوت، پیار، محبت کا دین ہے، اور اسلام نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق مقرر کیے ہیں، اور ان میں سے پہلا حق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا جو اس حدیث کے اندر کائنات کے امام نے بیان فرمایا حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ حق تو اور بھی بہت ہیں، لیکن ان میں سے ایک جو حدیث کے اندر 6 حق میرے پاک پیغمبر نے بیان فرمائے۔ پہلا حق بیان کیا کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ملے تو اس پہ فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، یہ مسلمان کا حق ہے کہ وہ اسے سلام کہے۔ آج ہم آپ کے سامنے دوسرا حق بیان کریں گے۔ وہ دوسرا حق یہ ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب بھی کوئی مسلمان بندہ دعوت کرے، کسی کو دعوت دے، چاہے وہ دعوت کسی کام کی غرض سے ہو، چاہے وہ دعوت کسی مشورے کی وجہ سے ہو، چاہے وہ دعوت کسی مدد کی ہو، تو مسلمان پہ لازمی اور ضروری ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس کی دعوت کو پورا کرے، دعوت کو قبول فرمائے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ بھائیو، اب دعوت کے حوالے سے ہمارے ہاں اکثر یہ بات عام ہے کہ جب بھی کس بندے کو دعوت دینی ہے تو اس سے مراد کھانا ہوتا ہے، کھانے کی دعوت ہوتی ہے۔ تو نہیں بھائیو، دعوت کی بہت ساری اقسام ہیں۔ بندہ کسی کو گھر کے کسی کام کی غرض سے بلا سکتا ہے، بندہ کسی مسلمان کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے بلا سکتا ہے، بندہ مشاورت کے لیے بلا سکتا ہے، بندہ کسی بندے کی مدد کے لیے جانا چاہے، یا بندہ اپنی مدد کے لیے کسی کو بلانا چاہے تو وہ اس کو بلا سکتا ہے۔ یہ مسلمان کے حق ہے، یہ ضروری ہے، اور یہ عمل زندگی گزارنے کے لیے بہت بڑی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ تو بھائی نبی السلام نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب بھی کوئی بندہ آپ کو دعوت دیتا ہے آپ نے اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے 2-4 مثالیں بیان کرتا ہوں کہ کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دعوت دی گئی، آپ کو بلایا گیا کہ محبوب پیغمبر آپ ہمارے گھر آئیے۔ آپ گئے، احادیث کا ذخیرہ کثیر کتابوں کے اندر، احادیث کتبہ کے اندر، احادیث کتب کے اندر یہ بات نقل کی گئی، اور یہ بات میرے پاک پیغمبر کے فرامین سے بھری پڑی ہے کہ آپ علیہ السلام کو دعوت دی گئی۔ ابو ایوب انصاری، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہما، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار صحابہ تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ان لوگوں نے پاک پیغمبر کو دعوت دی اور آپ نے دعوت کو قبول فرمایا۔ یہ بہت بڑی آپ پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اور یہ مسلمان ہونے کا حق ہے۔ بھائیو، ایک مرتبہ میرے پاک پیغمبر کو ایک درزی نے دعوت دی، ایک غلام نے دعوت دی، ایک درزی نے آپ کو دعوت دی، آپ اس کی دعوت پہ گئے ہیں، تو احادیث کے الفاظ ہیں کہ ان کے سامنے ایک پیالہ شوربے کا لا کے رکھ دیا گیا، اور ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ محبوب پیغمبر اس شوربے میں سے کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں، اور وہ سالن تھا کدو، اور اس کے علاوہ گوشت کے خشک ٹکڑے تھے، وہ اس کے اندر ملا کے انہوں نے سالن بنایا تھا، اور میرے پاک پیغمبر کو دعوت دی اور آپ نے دعوت قبول کر کے اس کے گھر پہنچے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بڑا بندہ کوئی دعوت دے تو ہم جایا کرتے ہیں، جب کوئی کمزور غریب آدمی دعوت دے تو انکار کرتے ہیں، یا کب کسی موقع پہ گواہی دینی پڑے بلایا جاتا ہے انکار کرتے ہیں، مدد کے لیے بلایا جاتا ہے انکار کیا جاتا ہے، مشاورت کے لیے بلایا جاتا ہے تو غلط مشورہ دیا جاتا ہے۔ تو بھائیو، یہ کوئی مسلمان ہونے کی حیثیت سے بندہ اپنے آپ پہ فخر نہ کرے، بلکہ محبوب پیغمبر کا فرمان ہے، یہ اس پہ حق ہے۔ ہاں، اب دعوت پہ بلایا گیا، آپ گئے ہیں، اور دعوت پہ آپ کو پتہ ہے کہ پاک پیغمبر کے فرمان کی مخالفت کی گئی ہے، اور آپ علیہ السلام کی نافرمانی ہے، اس دعوت پہ نہ جائیں۔ حدیث موجود ہیں کافی ساری، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پاک پیغمبر علیہ السلام کے لیے ایک چادر خریدی اور آپ کے لیے بچھائی ہے، اور آپ آئے، آپ دروازے پہ کھڑے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا اور آپ پریشان خاموش ہو گئے۔ تو
ماں جی دیکھتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر گھر میں داخل نہیں ہو رہے، فرمایا کیا محبوب پیغمبر کیا ماجرا ہے، آپ داخل کیوں نہیں تھے؟